السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ جس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، مصحف میں سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے۔ نماز کی قرأت کا آغاز بھی اسی سورت سے ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں سے سب سے پہلی مکمل اتاری جانے والی صورت بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ عظیم الشان صورت ہے جس کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی اترا، آپ کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر یوں فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی آیات ایک دن میں ایک مسلمان سب سے زیادہ دہراتا ہے۔ کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دن میں صرف فرائض ہی کو ہم دیکھیں تو ہر مسلمان کو 17 فرائض تو ادا کرنے ہوتے ہیں نمازوں میں، تو کم از کم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے دن میں تو 17 بار اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام قرآن حکیم کے مقابلے میں ایک مومن اپنی ساری زندگی میں سب سے زیادہ اس کو دہراتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن، قرآن کی ماں یعنی سورۃ الفاتحہ، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ تورات، زبور اور انجیل میں اس جیسی صورت نہیں اتری۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن میں بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلنے نہیں پاؤ گے کہ اسے سیکھ چکے ہوگے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ہمراہ کھڑا ہو گیا۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے اور چلتے چلتے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ ابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ صورت بتا دیجئے جس کے متعلق آپ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنا دی۔ آپ نے فرمایا، یہی ہے وہ صورت اور یہی ہے 7 مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے عطا کیا گیا۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے تو مختصر لیکن توحید کی 3 قسموں کا ذکر ہے، یعنی توحید ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کی بات ہے، توحید الوہیت، اللہ کے الہ ہونے کی بات ہے، اور توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہے اس میں۔ سورۃ الفاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، حمدنی عبدی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے
کہ میرے بندے نے اپنے تمام کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی اس تعریف کو قبول کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے نماز پڑھتے ہوئے، یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے رک کر کبھی سوچا بھی کہ ہمارا رب ہمیں جواب دے رہا ہے؟ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو اس سے دعا کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں آتا ہے، اور پھر اپنی وفاداری کا ذکر اور اپنی عبادت اور اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو ہدایت کی دعا اس کے حق میں قبول فرما کر اس کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے، جو اس سے پہلے آج تک کبھی زمین پر نہیں آیا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز عطا کر دی جائے گی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم اور آخری آیات میں غفرانک اور ربنا لا تؤاخذنا وغیرہ۔ اور جن جملوں میں سوال نہیں ہے ان کے پڑھنے پر اجر و ثواب ملے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، حالانکہ ہم اسے دم کرنے والا خیال نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے دم کیا تو سردار تندرست ہو گیا اور اس نے اسے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، نیز ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو یا تم دم کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کو شفا دے دی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی بے قرار کر دینے والی تکلیف لاحق ہوتی تھی کہ قریب تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میری حرکت ہی رک جاتی، یعنی میں ختم ہی ہو جاتا۔ ان دنوں وہ مکہ میں تھے، کہتے ہیں کہ یہ تکلیف دوران طواف اور طواف کے علاوہ بھی لاحق ہو جاتی تو میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور اسے اپنی تکلیف والی جگہ پر لگاتا تو وہ تکلیف ایسے ہو جاتی جیسے کوئی کنکری ہو جو نیچے گر گئی ہو، اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے کہ جس مقام پر درد ہو رہی ہو یا کوئی تکلیف ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر وہاں آپ اپنے آپ کو خود بھی دم کر سکتے۔ اس بارے میں ہمارا عام طور پر یہ خیال ہے کہ شاید اس کے لیے کچھ مخصوص لوگ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ہی قرآن اثر کرتا ہے۔ نہیں، قرآن سب کے لیے ہے، جو بھی پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو قرآن تو ہے ہی شفا، اور خاص طور پر اس میں سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہمارے لیے بہت سی فضیلتوں کا باعث ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے تو ناظرین آئیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آغاز ہوتا ہے تعوذ سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔
کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، پناہ طلب کرتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، پناہ لے لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جب آپ قرات کرتے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ تعوذ کے اور صیغے بھی ملتے ہیں، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بہرحال انسان جب تعوذ پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت مل جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا تو ایک بہت نیکی کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا کام ہے، تو اس سے پہلے شیطان سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی اچھا کام شروع کرتا ہے تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس راستے میں ضرور رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اول تو اس کو اس کام سے ہی روکتا ہے، بد دل کرتا ہے، پھر انسان جب اس پر قابو پا کر اس نیکی کے کام کو شروع کرنے ہی لگتا ہے تو دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور قرآن حکیم تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا اور اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا کا افضل ترین کام ہے، کیونکہ اس میں دلوں کی اصلاح ہے، اس میں انسان کے لیے کامیابی کے راستے ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر بہت سے علوم ہیں، بلکہ یہ ام العلوم ہے، تمام علوم کے دروازے یہی سے نکلتے ہیں۔ تو انسان جب اتنے فائدے کا کام شروع کرنے لگتا ہے تو شیطان اس میں ضرور روڑا اٹکاتا ہے اور اس کے خلاف حریص ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس میں ضرور خلل اندازی کرے۔ تو شیطان انسان کو اس قرآن کے اصل معنی کو سمجھنے اور اس کی حقیقت سے پھیرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے کہ مجھے آپ اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خود کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں دشمن کی چالوں کو پوری طرح سمجھتا بھی نہیں اور اس سے بچ بھی نہیں سکتا، تو وہ اپنے سے بڑی ہستی یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے، ایک مضبوط سہارا پکڑتا ہے جو شیطان کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتا ہے، اور اس طرح بندے کو حفاظت مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس کے شر سے پناہ مانگنا زیادہ فائدے کا ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ تعوذ کے بعد آغاز ہوتا ہے تسمیہ سے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی ہے، اور بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہے اللہ کے نام سے میں آغاز کرتی ہوں، یعنی کسی بھی چیز پر جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو پھر مثلا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے کھانے کا آغاز کرتی ہوں، یا اسی طرح دیگر جو بھی امور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کا نام لینے سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں
لیکن ہم سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو تو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ کہا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے انسان تکالیف سے بھی بچ جاتا ہے۔ مثلا صبح و شام کی دعاؤں میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا انسان جب پڑھتا ہے تو کوئی بھی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ کا نام لینے سے انسان کو حفاظت ملتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ اور مشکوں کے تسمے بند کر دیا کرو، یعنی باندھ دیا کرو، مٹکوں کو ڈھانپ دو اور برتنوں کو اوندا کر دو۔ یہ ہے چھوٹی چھوٹی زندگی کی گزارنے کی باتیں اور سلیقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم مختلف چیزوں کے شر سے اور نقصان سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر اللہ کا نام لینے سے انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ ابلیس نے کہا اے رب تو نے اپنے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس میں میرا نام نہ لیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر اس کام میں اس چیز میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ جس راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ چلنا انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ جس بستر پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی رات کو سوتے وقت، وہ بستر انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ تو جہاں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے وہاں نام نہ لینا باعث حسرت ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک حصہ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا، لباس پہنتے وقت پڑھنا، حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ لیکن اگر وہ داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا دونوں مل گیا۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھ کر اپنا بستر جھاڑنا چاہیے، اور پھر سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں تکلیف ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کے فضل سے تندرستی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کچھ لکھ رہا ہے تو خط کے آغاز میں بسم اللہ، میت کو دفناتے وقت بسم اللہ یعنی قبر میں اتارتے وقت۔ تو مومن کی زندگی میں صبح سے شام تک بہت سے اس کے کام ہوتے ہیں، تو جس بھی کسی اہم کام کا وہ آغاز کرتا ہے اس کے آغاز میں اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان اس کام میں غلط طریقے سے بھی بچتا ہے۔ یعنی انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اور میں کرنے کیا جا رہا ہوں، تو اس طرح بسم اللہ بیسیکلی انسان کو بہت سے گناہوں سے روک بھی دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔
ہم بات کر رہے تھے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد کا لفظ جو ہے، حمد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعریف بھی کوئی عام تعریف نہیں، بلکہ وہ تعریف جو محبت اور تعظیم پر مشتمل ہو۔ انسان تعریف کس کی کرتا ہے؟ تعریف اس کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، تعریف اس کی جاتی ہے جس سے انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو واقعی وہ تعریف کے لائق ہے۔ ہر قسم کی خوبیوں کا کمال ہے اس کے اندر، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں۔ جو کچھ اس نے بنایا، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں دیکھتے، تو اس بنا پر انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ واقعی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اس سے کیا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے، کسی بھی قسم کی کوئی نعمت، وہ ساری کی ساری ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ تو انسان جب ان نعمتوں کو محسوس کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے الحمدللہ، کہ واقعی سب تعریف، مکمل تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر جب حمد کے ساتھ ال کا لفظ آ گیا تو یہ عربی میں استغراق کا ال کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اندر ہر طرح کی حمد سمیٹ لی، یعنی مکمل تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہان والوں کا، جیسے یہاں پر آیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں تعریف کا حقدار وہی ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا جتنا اپنے رب کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کا دل رب کی تعریف سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، کہ اے اللہ تیری ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف، جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے، یعنی ہر چیز بھی بھر جائے اس تعریف سے، تو پھر بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاسراء میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی لائق ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے الفاظ جو سکھائے گئے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے تھے۔ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔
مومن جہاں اپنی ساری زندگی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تعریف وہی بیان کرتا ہے جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت ہو، کیونکہ محبت کی وجہ سے خود بخود تعریف زبان پر آنے لگتی ہے، تو وہ موت کی سختیوں میں اور تکلیفوں میں بھی اللہ کی تعریف کو نہیں بھولتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے، بلکہ جب جنت میں پہنچے گا تو وہاں بھی ان کی پکار یہی ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے کلام کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ چونکہ دعا بھی ہے، تو دعا مانگنے کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان اللہ کی حمد سے آغاز کرے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے تو ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑھ کر حمد کو پسند فرماتا ہے۔ اسود بن سری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شاعر تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب عز و جل کے کچھ حمدیہ کلمات کے ساتھ مدح کی ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، بے شک تمہارا رب ہم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی تم نے اگر رب کی حمد بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب انسان تعریف بیان کرتا ہے تو اس تعریف کے اندر شکر بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شکریہ کے کلمات بھی کہے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے۔ شکر انسان کسی کا کب ادا کرتا ہے؟ جب اس کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بہترین چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جب یہاں پر انسان اللہ کی نعمت کسی کو بھی محسوس کرتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے بہترین بندے وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے۔ پھر یہ الحمدللہ کہنا جہاں انسان کے اپنے دل کو خوش کر دیتا ہے، وہاں اس کے میزان کو بھی بھر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ جب بندے کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے تو میزان جس میں انسان کے اعمال نامہ تولا جائے گا وہ اس کلمے سے بھر جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت والا اور کتنی اہمیت والا کلمہ ہے۔ اور پھر اگر انسان اس کے ساتھ مزید بھی کچھ لگا لیتا ہے، جیسے الحمدللہ کثیرا، کہ اللہ کی تعریف بہت زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جب ایسا کہا یعنی الحمدللہ کثیرا کہا تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ اس نے اپنے رب عز و جل سے پوچھا تو اسے کہا گیا کہ جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے بس اسی طرح اس کو لکھ لو، یعنی اس کی جزا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور اسی طرح جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے انسان بیٹھے بیٹھے ایسے اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور اس کی زبان سے نکل جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ کہ یہ ایک دعا بھی ہے، یعنی صرف اللہ کی تعریف اور شکر کے کلمات نہیں بلکہ ایک دعا بھی ہے۔ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ تیرے ہی لیے ہے سب تعریف اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں، یعنی تو ہی اصل مالک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن مواقع پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو دن کی ابتدا میں، آغاز میں، آنکھ کھلتے ہی بندہ مومن
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جاگے تو یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت عطا کی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ اسی طرح نماز کی ابتدا میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہے آخر تک۔ پھر وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے شروع میں تو ہے ہی۔ پھر رکوع اور سجود میں بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پھر اسی طرح رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اللہ اپنی تعریف کے کلمات کو اپنے بندے سے سنتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی دل کھول کے اپنے رب کی تعریف۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور 33 بار یا 34 بار اللہ اکبر۔ پھر صبح و شام اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح و شام دن کے پچھلے پہر اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ پھر رات کے قیام میں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا رب ہے۔ پھر اسی طرح انسان ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ پڑھتا ہے، تو بندہ جب یہ یعنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خوشی اور ناخوشی دونوں میں الحمدللہ کہنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی خبر ملتی تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس کے فضل و انعام سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز یا بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی آپ کا حال پوچھے تو اس وقت کہیں الحمدللہ، کوئی نعمت ملے تو اس وقت کہیے الحمدللہ، اولاد کی خوشی ملے تو کہیے الحمدللہ، کوئی فضیلت اور مرتبہ ملے، دنیا میں کوئی کامیابی ملے تو اس وقت کہیے الحمدللہ۔ جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے علم دیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح چھینک مارنے کے بعد کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر کاموں کے اختتام پر، بستر پر لیٹتے وقت، کرب اور تکلیف کے وقت، اچھا خواب نظر آئے تو اس وقت، اور ہر خطبے کے آغاز میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حمد و ثنا کرنے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔